نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، پیارے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، قرآن کریم کی جس آیت کا خطبے میں سہارا لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان تم کو فقر اور محتاجی سے ڈراتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فضل کا وعدہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ وسعت والے ہیں اور جاننے والے ہیں۔ جو مضمون اور جو آج کا سبق اور بات چیت کرنی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہمیں مال دیا ہے تو ہم اس کو صحیح جگہ، صحیح مقام پر، صحیح راستے پر خرچ کرنے والے بن جائیں، اس لیے کہ اگر صحیح خرچ نہ ہوا تو یہ ہماری پکڑ کا ذریعہ بن سکتا ہے، اور اگر صحیح خرچ ہوا تو یہی ہماری نجات اور کامیابی کا ذریعہ بنے گا انشاءاللہ۔ صدقہ و خیرات کے فوائد اللہ تبارک و تعالیٰ جس طرح مرنے کے بعد عطا فرمائیں گے، قبر میں آسانی ہوگی، حشر میں آسانی ہوگی، جنت کا راستہ آسان ہو جائے گا، اللہ جہنم سے بچائیں گے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی پریشانیوں کو، آفتوں کو، بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ بہت ساری آنے والی بلائیں جو بالکل طے ہو چکی ہوتی ہیں صدقہ و خیرات کی برکت سے ٹل جاتی ہیں۔ اس کے ایک نہیں بے شمار مشاہدات اور واقعات ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ ہم سب کو اچھی سمجھ عطا فرمائے اور اپنے پیسوں کو صحیح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، غلط سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام برگزیدہ بڑے نبی ہیں۔ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام ایک بستی سے گزر رہے تھے، وہاں کے لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روکا اور ان کے وہاں کا جو دھوبی تھا اس کی شکایت کی کہ حضرت یہ دھوبی ہمارے کپڑے دھلنے کے ساتھ بے احتیاطی کرتا ہے، کچھ کپڑے غائب کر دیتا ہے، کچھ کپڑوں کو پھاڑ دیتا ہے، اور ہمیں اس سے بڑی پریشانی ہے۔ آپ دعا کر دیجئے آج یہ جب کپڑے دھلنے کے لیے جائے تو واپس ہی نہ آئے، وہیں ہلاک و برباد ہو جائے، وہیں مر جائے، اپنی گٹھری کے ساتھ وہیں رہ جائے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی۔ دھوبی جب کپڑے دھلنے کے لیے جاتا تھا تو روٹی لے کے جاتا تھا، اپنے کھانے کے لیے بھوک لگتی کھا لیتا تھا، تو گیا کپڑے دھلنے کے لیے، 3 روٹیاں ساتھ تھیں، کپڑے دھلنے شروع کر دیے۔ پہاڑوں میں پاس میں ہی کوئی بڑے عابد اللہ والے رہا کرتے تھے، وہ آئے اور عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کی، منت و سماجت کی کہ کیا آپ کے پاس کچھ کھانے کے لیے ہے؟ میں کافی عرصے سے بھوکا ہوں، اگر کھانے کے لیے نہ بھی ہو تو کچھ مجھے سنگائی تو یہی میرے لیے کافی ہو جائے گا۔ دھوبی کے دل میں رحم آیا اور ایک روٹی عابد اللہ والے کو دے دی۔ جب انہوں نے روٹی لی اور کھا لی تو اللہ سے دعا کی،
اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مغفرت فرمائے اور تمہارے دل کو وسیع فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل کو جو ساری بیماری کو نکال دے۔ دو بھی نہ دوسرے روٹی بھی دی، پھر اور دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ پھر تیسری روٹی بھی دے دی، انہوں نے پھر دعا دی، اللہ تعالیٰ تمہارا مقام جنت میں اچھا بنا دے، جنت میں ایک محل بنا دے تمہارے لیے، اور دعا دے کر چلے گئے۔ شام کو دو بھی صحیح سالم میں واپس آ گیا۔ لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے پھر کہا، حضرت آپ نے دعا کی تھی، دھوبی تو واپس آ گیا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، دھوبی واپس آنا ہی نہیں چاہیے تھا، آپ بھی غور کر رہے ہوں گے، نبی کی بد دعا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی کو طلب کیا، بلایا، اس سے پوچھا کہ آج کا جو خاص واقعہ ہے وہ بتاؤ مجھے، واپس تو آنا ہی نہیں تھا، واپس آپ آئے کیسے؟ ایسا کیا خاص عمل تم نے کیا کہ تم واپس آ گئے؟ کیونکہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے بتا لوگوں نے شکایت کی، میں نے دعا کی تھی اور دعا کے اگلے کتاب سے وہ بدعا قبول ہو چکی تھی، واپس کیسے آ گئے؟ یہ عمل تو میں نے آج کیا۔ میں جب وہاں پہنچا، ایک عالم میرے پاس آیا اور اپنی بھوک کی شکایت کی، عرصے سے بھوکا تھا وہ۔ میں نے اس کو ایک روٹی دی، اس نے دعائیں دی، دوسری روٹی دی، دعائیں دی، تینوں روٹی میں نے اس کو کھلا دی، اس نے دعائیں دی، برابر دعا دیتا رہا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی وہ کٹوری لا، اس میں کپڑے رکھتے تھے، وہ لائے، اس کو کھولو۔ جب اس کو کھولا تو اس میں کالا ناگ، کالا سانپ بیٹھا ہوا تھا، اور اس کے منہ میں لوہے کی زنجیروں کی لگام تھی، جو اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام نے، وہ تو نبی تھے، بہت سارے معجزات کو دیے تھے، ان سے بات کی کہ تمہیں جس کام کے لیے بھیجا گیا تھا آپ نے وہ کام انجام نہیں کیا، آواز ان کا لبیک یا نبی اللہ، اسی کام کے لیے بھیجا گیا تھا۔ جب آگے دن کے پاس آیا، روٹی مانگی اور انہوں نے روٹی دی اور اس نے ایک دعا دی، تو فرشتے نے اس پر آمین کہا اور مجھے اللہ کی جانب سے روک دیا گیا۔ دوسری بار بھی دعا دی، فرشتے نے آمین کی، تیسری بار میں میرے منہ میں لگام ڈال دی، مجھے روک دیا گیا۔ آپ غور کیجیے، نبی کی بد دعا تھی اور وہ سانپ، وہ کالا ناگ آ چکا تھا، صدقے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلا کو ٹال دیا۔ الصدقۃ تطرد البلاء۔ اور یقینی بات ہے بہت سارے حادثات سے محفوظ ہو جاتے ہیں نیک کام کی برکت کی وجہ سے۔ اس لیے نیک کاموں کا ذخیرہ ہونا بہت ضروری چیز ہے، اپنے معاملات میں جان ہونی بہت ضروری چیز ہے۔ بعض مرتبہ آدمی کہتے ہیں سفر کر رہے تھے بس بہت بال بچے ہیں، وہ بچے نہیں، اللہ نے بچایا ہے۔ اللہ نے تمام انسانوں کے ساتھ محافظ فرشتے لگائے ہیں، وہ فرشتے ہیں کہ رحمان کاتبین، بچے برے اعمال لکھتے ہیں، کچھ فرشتے اور ہیں آپ کے ہاتھوں پر، آپ کے پیروں پر، سب کے لیے ہیں۔ انسان جب نیک کام کرتا ہے تو بلاؤں سے روکنے کے لیے یہ فرشتے محافظ بن جاتے ہیں۔ جب گناہ کرتا رہتا ہے اللہ کی جانب سے پکڑ آتی ہے، یہ دھکیلنے والے بن جاتے ہیں۔ تو وہ بچا نہیں، وہ بچایا ہے، ورنہ آپ کی کیا طاقت اور میری کیا طاقت۔ اس لیے ہم اپنے پیسے کو صحیح خرچ کریں، کل جواب بھی دینا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ نہیں جانتا، ازواج مطہرات میں سے ہے، اور اپنے وقت کی عالمہ فقیہ، اس وقت کی بڑی مفتی تھی، وہ بڑے بڑے صحابہ اپنے مسائل سے حل کرتے تھے، بڑے بڑے صحابہ۔ ایک مرتبہ بیٹھی ہوئی تھی حضرت عائشہ، ایک عورت ان کے پاس آئی اور اس نے، آنے والی عورت نے اپنا ہاتھ چادر میں چھپا رکھا تھا اس طرح۔ حضرت عائشہ نے پوچھا، ہاتھ باہر نکالو، کیوں چھپایا آپ نے؟ کہ جی مت پوچھو، مجھے کچھ آپ سے سوال کرنا، اسے بتا دیجیے۔ بار بار جب حضرت عائشہ نے تو بہرحال یہ کہہ دیا کہ تمہیں دکھانا ہی پڑے گا اور بتانا ہی پڑے گا،
جب ہاتھ نکالا تو ہاتھ شل ہو چکا تھا، ہاتھ شل ہو چکا تھا۔ یہ کیا ہوا کہ میرے والدین دنیا سے دونوں رخصت ہو چکے ہیں، اللہ کے پیارے ہو چکے ہیں۔ والد صاحب کا معمول دنیا میں یہ تھا، موقع پر موقع اچھا خرچ کرتے تھے، صحیح لوگوں پر خرچ کرتے تھے، غلط جگہ سے بچتے تھے۔ والدہ خرچ کرتے ہی نہ تھی یا بہت کم، کبھی کسی کو چھوٹا موٹا چربی کا ٹکڑا دے دیا، کوئی گلی پڑی چیز دے دی، کوئی پھٹا پرانا کپڑا دے دیا، خرچ کرنے کا مادہ نہیں تھا۔ والد صاحب اچھا خرچ کرتے تھے، بہت خرچ کرتے تھے۔ رات جب میں سوئی میں نے خواب دیکھا، میدان قیامت قائم ہے، تمام لوگ وہاں جمع ہیں، اور آپ لوگ تھوڑا تصور کیجئے میدان حشر جب قائم ہوگا وہ نفسا نفسی کا عالم ہوگا۔ دنیا میں خواہ کسی باپ بیٹے میں کتنی محبت ہو، وہاں ہر آدمی ایک ایک نیکی کو ترس جائے گا، صرف اپنی اپنی فکر ہوگی۔ ماں اور بیٹے کے درمیان کتنی محبت ہو دنیا میں، وہاں اپنی اپنی فکر ہوگی کس طرح میری جان بچ جائے۔ لیکن یہ بات طے شدہ ہے، دنیا میں میرے اور آپ کے اگر نیک اعمالوں کا ذخیرہ اور انبار ہے تو انشاءاللہ 100% کامیاب ہوں گے آپ۔ اور نیک اعمال اگر نہیں ہے، ساری زندگی نافرمانی میں گزار دی، اللہ کو ناراض کر لیا، رب ناراض ہو گیا، تو اس دن کا پچھتانا افسوس کرنا کچھ کام نہیں آئے۔ یہ جو وقت ہمیں آپ کو ملا ہے مختصر زندگی ہے، بہت تھوڑی سی ہے۔ آخرت کی زندگی لامحدود کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے، اسی کی تیاری کے لیے ہم سب کو یہاں بھیجا گیا ہے۔ 60 70 سال 80 سال کی زندگی، اس میں خوب نیک اعمال کر لو اور اس زندگی کو کامیاب بنا لو۔ تو زندگی مزے میں غفلت میں ساری گزر گئی ایسی، تو پھر وہاں پریشانی اٹھانی طے ہے۔ اللہ مفتی سمجھ عطا فرما دے۔ بہرحال کہ میدان قیامت قائم ہے، اور میری والدہ جیسا حال دنیا میں تھا خرچ نہیں کرتی تھی، تو وہ حال میں نے کہاں دیکھا؟ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ان کا بدن چھپانے کے لیے ان کے پاس کوئی کپڑا نہیں ہے، پرانے سے کپڑوں میں اپنا مختصر حصہ چھپائے بیٹھے ہیں، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا چربی کا ٹکڑا ہے، اور ہائے پیاس ہائے پانی ہائے پیاس کو کر رہے ہیں، کوئی پانی پلانے والا نہیں ہے۔ دوسری جانب کافی لوگ جمع ہیں، والد محترم کا معمول دنیا میں بھی خرچ کرنے کا تھا، تو وہاں بھی وہ پانی پلا رہے ہیں لوگوں کو۔ میں نے ایک گلاس پانی لیا اور والدہ کو دینا چاہا، ایک آواز آئی اوپر سے، جس نے اس کو پانی پلایا اس کا ہاتھ شل ہو جائے۔ جب میں صبح نیند سے بیدار ہوئی تو میرا ہاتھ شل گیا۔ دوستو ہمارے پاس جو کچھ ہے یہ میرا آپ کا نہیں ہے، یہ سب اللہ کا عطا کرتا ہے، اور یہ بات بھی طے ہے اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اتنے وسیع ہیں، میں اور آپ تصور نہیں کر سکتے۔ ساری دنیا میں جتنے انسان موجود ہیں، جتنے آ چکے جتنے آئیں گے، سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں، اللہ سے سب اپنی اپنی تمنائیں اپنی مرادیں دنیا کے اعتبار سے مانگے، جتنا چاہو مانگ لو، اللہ سب کو سب کی مرضی کے مطابق دے دے، پھر بھی اللہ کے خزانے میں اتنی کمی نہیں آ سکتی جتنی سمندر میں سوجھ ڈالنے سے آ سکتی ہے۔ بس فرق تھوڑا سا سوچ کا ہے، جو میں نے بھی قرآن کی آیت پڑھی نا، الشیطان یعدکم الفقر ویأمرکم بالفحشاء، شیطان تم کو فقر سے ڈراتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے۔ شیطان ڈراتا ہے اگر تم نے پیسے یہاں دے دیے وہ پیسے کم ہو جائیں گے، بے حیائی میں خرچ کرنا نہیں ڈراتا، شادی بیاہ ہو ڈی جے باجا ڈھولا پٹاخے خرچ ہو جائے گا اس کی پرواہ نہیں ہوگا۔ تھوڑا سمجھو اور احساس پیدا کرو، اللہ تعالیٰ آپ سے وعدہ کرتا ہے اگر آپ خرچ کریں گے اللہ آپ کو وسیع دے گا، بے شمار دے گا، اور دنیا کی ساری پریشانیاں کے حل ہو جائیں گے۔ اور یہ تو طے ہے، جس طرح میں آپ کی زندگی گزر رہی ہے، آپ چاہے اللہ کے راستے میں گزار لو، نیک اعمال میں گزار لو، یا باہر بیٹھ کر گزار لو، یا سونے میں گزار لو، یا کاروبار میں گزار لو، برف کی سیڑھی کو آپ رکھ دو وہ اپنا خرچ ہوتی رہے گی۔ ہماری زندگی ایسی ہی ہے، جو منٹ گھڑی سیکنڈ لمحہ جاتے کو واپس نہیں آئے گا، مال کا بھی حال ایسے ہی ہے، خرچ تو ہونا طے ہے،
چاہے اچھی جگہ کر لو چاہے بری جگہ کر لو، بس یہ ہمارا تھوڑا سا اپنا ذہن بنا لیں اور کوشش یہ ہو کہ ہمارا پیسہ صحیح خرچ ہو۔ آج کے دور میں پیسہ غلط خرچ بہت ہو رہا ہے، اور خاص طور سے جب ہماری شادی بیاہ آتے ہیں اس میں تو ہم بالکل ہی بھول جاتے ہیں۔ اور اگلی بات یہ بھی ہے، جب شادی بیاہ میں پیسہ سے خرچ نہیں ہوتا، اللہ کے رسول کی ناراضگی کے سارے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے کام ہوتے ہیں، وہ گاڑی زیادہ دن نہیں چل پاتی، بنیادی غلط پڑ جاتی ہے۔ حدیث میں آتا ہے بہت زیادہ بابرکت نکاح وہ ہے جو سب سے کم خرچے کا ہو۔ پیسے خرچ کرنے کا بہت موقع ہے، لیکن کم سے کم صحیح پیسے خرچ ہو۔ اس لیے بولا پٹاخہ ڈی جے بازی سب احتراز کرو، اور پھر دیکھو انشاءاللہ اللہ آپ کی ہمارے سب کی زندگی خوشگوار بنائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اچھی سمجھ عطا فرمائے، پیسے کو صحیح خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جب صحیح خرچ ہوگا تو روزی میں برکت ہوگی، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں، دکھ درد ٹلتے چلے جائیں گے، جنت کا راستہ آسان ہموار ہوتا چلا جائے گا، موت کی سختی میں آپ کو آسانی ہوگی، قبر میں آپ کے لیے آسانی ہوگی، ساری پریشانی حل ہو جائے گی۔ جب آپ غلط خرچ کریں گے یہی پیسہ آپ کے لیے وبال جال بن جائے گا، پریشانیاں، دشواریاں، دقتیں سب آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا